حامل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ساؤتھ کوریا میں سردی چند مہینوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور ٹیمپریچر -15 20 تک بھی چلا جاتا ہے، اس سے ابو اوپر بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ برف بھی ہوتی ہے اور نالیوں میں پانی کے پائپ لائن میں پانی جم جانے کا خدشہ بھی ہوتا ہے، تو اس خدشے کی بنا پر یہاں پر مساجد میں یا گھروں میں بسا اوقات سردیوں کے ایام میں پانی کو کھول کر رکھا جاتا ہے، پانی کے نل کو کھول کر رکھا جاتا ہے تاکہ وہ پانی جمے نہ۔ تو کیا یہ بھی اسراف کہلائے گا؟ یہ اسراف نہیں کہلائے گا تو پھر اسراف کس کو بولیں گے؟ کہ پانی جمے نہیں، اس کے لیے پانی کو بہتا چھوڑ دیا جائے، تو بالکل یہ اسراف ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، اب چاہے وہ مسجد میں ہو یا گھر میں ہو۔ تو اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ پانی کا ٹینک ہوتا ہے، اس کے لیے اگر پائپ کی سسٹم بنا لیا جائے۔ ہم نے اپنے گھروں میں بھی یہ سسٹم بنایا ہوا ہے کہ وہ اس کا وال کھولتے ہیں تو جیسے گیزر کا پانی حاصل کرنے کے لیے ذرا کچھ نہ کچھ پائپ میں ٹھنڈا پانی بھی موجود ہوتا ہے، تو وہ سردی سخت ہو تو استعمال کرنے میں پریشانی ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہم نے سسٹم بنایا ہوا ہے کہ وہ وال اس کا کھولتے ہیں اور نیچے جو زمین دوز ٹینک ہوتی ہے اس تک پائپ پہنچا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو جب کھولتے ہیں تو جو اب ظاہر گیزر تو کچھ فاصلے پر ہوتا ہے گھر میں، تو اس دوران جو پائپ میں ٹھنڈا پانی ہوتا ہے وہ بہتا ہوا اس زمین کے اندر جو ٹینک ہے اس میں چلا جاتا ہے، ضائع نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ کہ وہ قریب آ جاتا ہے، اب وہ ٹھنڈا پانی پھر بھی قریب ہے، برداشت نہیں ہوتا، تو اس کو پھر میں نے تو بالٹی رکھی ہے چھوٹی سی، بالٹی میں لے لیتا ہوں، تو بالٹی میں وہ پانی لے کر اب گرم پانی آیا اب اس کو یوز کرتے ہیں۔ تو یہ کہ ایک ایک قطرہ جو ہم ضائع کریں گے ہر قیامت کے دن اس کو بھگتنا پڑے گا۔ ضائع کریں گے پانی بلا شرعی اجازت کے تو گناہ ہوگا، گناہ پر عذاب۔ میں نے دودھ والوں کا دیکھا ہے کہ جو دودھ بیچتے ہیں ان کی بھی ٹانکی ہوتی ہے، دودھ کی ٹانکی کا نلکا جو ہوتا ہے اس کے نیچے یہ ٹب وغیرہ رکھتے ہیں برتن، کہ اگر کوئی ایک قطرہ بھی اس میں سے نل لوز ہو گیا یا کسی وجہ سے ٹپکے تو ان کے برتن میں ٹپکتا ہے، زمین پر ضائع نہیں ہوتا۔ اچھا، اب پانی اور دودھ کا مقابلہ ہم قیمت سے کریں گے کہ دودھ قیمتی ہے، پیسہ لگتا ہے، اس لیے اس کو ضائع یہ لوگ نہیں ہونے دیتے، صحیح کرتے، ضائع نہیں کرنا چاہیے، لیکن پانی کیا قیمتی نہیں ہے؟ اگر یوں دیکھا جائے تو پانی دودھ سے زیادہ قیمتی ہے۔ دودھ کے بغیر زندگی ممکن ہے، پانی کے بغیر زندگی کیسے ممکن ہے؟ اگر یہ دودھ میں پانی موجود ہے، لیکن پانی جتنی زندگی کی ضروریات پوری کرتا ہے دودھ اتنا پوری نہیں کرتا، دودھ کے الٹرنیٹ موجود ہوتے ہیں۔ دودھ ایک قطرہ بھی بندہ نہیں پیے تو مرے گا نہیں، کہ پانی کے بغیر وہ زندہ کیسے رہے گا؟ اچھا، اب پانی ہے، دودھ ہے، دونوں چیزیں، اور آپ کو وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز فرض ہے، اس کے لیے وضو فرض ہے۔ تو کیا آپ کے پاس پانی نہیں ہے، دودھ ہے، دودھ سے وضو کرو گے؟ دودھ تو آپ بولو گے نہیں بہت مہنگا ہے، ارے بھائی مہنگا ہی صحیح، دودھ سے آپ وضو کریں گے تو وضو ہوگا ہی نہیں، اس کے لیے پانی ضروری ہے، دودھ سے وضو نہیں ہوتا۔ بلکہ پانی میں اتنا دودھ مکس ہو جائے، بھلے پانی ہے اس میں اتنا دودھ مکس ہو جائے کہ پانی دودھیا رنگ کا ہو جائے، جس کو اب پانی نہ کہا جائے بلکہ یہ اور کچھ بن گیا، اس کو چھاچھ بولتے ہیں، اتنا دودھ مل جائے تو اس سے بھی وضو نہیں ہوگا۔ تو یہ وضو کے لیے پانی ضروری ہے۔ کسی کو غسل کی ضرورت ہے تو آپ دودھ ہے تو بولو دودھ مہنگا ہے، نہیں، دودھ بھلے مہنگا ہے، مفت و تب بھی دودھ سے غسل نہیں اترے گا، پانی سے اترے گا۔ پھر آپ یوں پانی کی ضروریات جو ہے یہ زیادہ ہے دودھ کے مقابلے میں، اور پانی اللہ پاک نے ہمیں مفت عطا فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے تھوڑا بہت ٹیکس لگتا ہے، یا پانی پینے کے لیے منرل واٹر جہاں لیا جاتا ہے وہاں لیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی سستا ہے، دودھ کے مقابلے میں سستا ہے نا۔ تو پانی یہ
دودھ بے شک اللہ کی نعمت ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن میں نے یہ سوچا کہ پانی دودھ کے مقابلے میں بڑی نعمت ہے کہ پانی ہمیں نماز پڑھا سکتا ہے، دودھ نماز پڑھا نہیں سکتا۔ دودھ ہے، پانی ہے ہی نہیں، اور جو اس کے شرائط پائے گئے کہ پانی نہیں ہے تب بھی تیمم سے نماز پڑھ سکتے ہیں، دودھ سے وضو نہیں کر سکتے، تو دودھ تو وضو کے بھی کام کا نہیں ہے، ہمیں نماز نہیں پڑھائے گا۔ تو بہرحال یہ کہ دودھ کی حفاظت کی جاتی ہے کہ قطرے کی کرنی چاہیے، اس کا انکار نہیں ہے، یہ پانی کی بھی تو کرنی چاہیے، شاید پھر تو اس سے زیادہ کرنی چاہیے پانی کی۔ اللہ پاک عقل سلیم عطا فرمائے اور ہم اللہ پاک کی نعمتوں کے قدردان بنے کہ ایک ایک قطرے کا، ایک ایک ذرے کا قیامت کے دن حساب ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔